حي على الفلاح۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے روتا ضرور ہے۔ کوئی بھی انسان رونے سے، آہو بکا کرنے سے، گریہ زاری کرنے سے مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن رونے کے اسباب، انداز اور قسمیں مختلف ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں رونے کی 10 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور ان تمام اقسام میں سے سب سے افضل ترین قسم، سب سے اعلیٰ ترین قسم اللہ کے ڈر اور خوف سے رونا ہے۔ یہ وہ رونا ہے جو انبیاء، صلحاء اور اتقیاء والا عمل ہے۔ اس رونے کی بھی انتہا شان و فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی، خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور تم روتے نہیں، ہنستے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم ہنس رہے ہو، روتے نہیں، حالانکہ یہ رونے کا مقام ہے، یہ افسوس، یہ ندامت کا مقام ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، چند ساعت ہیں یہاں، اور اس کے بعد پھر لمبا حساب و کتاب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں، جس چیز کا مجھے علم ہے، اگر وہ تمہیں ہو جائے تو تم ہنسو بہت کم اور رو زیادہ، تمہاری یہ ہنسیاں بند ہو جائیں، تمہارے یہ قہقہ بند ہو جائیں اور تم رونے لگ جاؤ۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور رونے لگے، اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند ہونے لگی۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کا، خشیت الہی سے رونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بدل بدل کر امت کو سمجھایا کہ انسان کو ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، اور خشیت الہی سے ہر وقت رونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن 7 خوش قسمتوں میں ایک وہ خوش قسمت ہوگا، وہ سعادت مند ہوگا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ٹپک پڑے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی القرح الزر، اللہ تعالیٰ اس شخص کو لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ، جو اللہ کے ڈر اور خوف سے رویا ہو، حتی یعود اللبن فی القرح الزر، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے یہاں تک کہ دودھ تھنہ میں واپس لوٹ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خشیت الہی سے روتا ہے، اللہ کے خوف اور ڈر سے روتا ہے، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور اس کا جہنم میں داخل ہونا اتنا محال ہو جاتا ہے کہ جتنا دودھ کا تھنہ میں واپس لوٹنا محال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قیام میں صرف یہی آیت پڑھتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں
اور رو رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو غفور و رحیم بادشاہ ہے۔ یہی یاد پاڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا عملی نمونہ پیش فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ معصوم عن الخطا تھے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر زیادہ تھا کہ آپ ہر لمحہ رویا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور روئیں، خشیت الہی سے روئیں، تاکہ کل یہ آنسو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔